معراج فقط روحانی تھی تو کافروں کا اس معراج کے انکار کرنے کا کیا مطلب تھا؟ کیا کافر یہ نہیں سمجھتے تھے کہ جب بندہ سوتا ہے تو بندے کی روح کہاں کہاں کی سیر کرتی ہے؟ بلکہ اگر میں یہاں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ اللہ کی جانب سے آپ پر کرم اور فضل ہونا کہ آپ نے اپنی زندگی میں حالت نیند میں سوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کم و بیش 100 مرتبہ دیدار کیا. تو خواب میں تو دیدار الہی ہو یا خواب میں بندے کا آسمانوں کو جانا، خواب میں جو ہے وہ رب کے عرش کی زیارتیں کرنا، لوح و قلم کو ملاحظہ کرنا، جنت کو دیکھنا، اس کے طبقات دیکھنا یا جہنم کے عذابات کو ملاحظہ کرنا، اگر کوئی کرتا ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نیند میں تو بندہ بہت کچھ دیکھتا ہے. تو کافروں کا حضور کی معراج پر اعتراض کرنا، علماء فرماتے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کا جو دعوی معراج تھا وہ جسمانی تھا، وہ روحانی نہیں تھا. اچھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 15ویں پارے میں جس کی آپ نے شروع میں تلاوت فرمائی، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو، لفظ عبد کا استعمال کیا. اس کے تحت بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ عبد کہتے ہیں روح مع الجسد کو، یعنی بندہ عبد کا جو لفظ ہے یہ روح مع الجسد پر اس کو جو ہے وہ منطبق کیا جاتا ہے. تو گویا بعبد ہی کا لفظ بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ جسمانی معراج تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق بھی تو اسی بات کی تھی. جب ابو جہل آپ کے پاس آیا کہنے لگا کہ ابو بکر بتاؤ، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس گیا ہوں اور پھر واپس بھی آ گیا ہوں، آسمانوں کی بھی میں نے سیر کی ہے، تو کیا اس کی بات کو جو ہے سچا مانا جا سکتا ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کیا، کس نے کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تیرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. تب ابو جہل کا یہ سوال بھی اس بات کی دلیل تھا کہ رسول اللہ کا دعویٰ جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا، خواب والا نہیں تھا، منامی نہیں تھا کہ نیند میں حضور گئے ہیں. پھر اسی طرح اگر ہم قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں، سورہ نجم ہے، 27واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی جو ہے وہ معراج کے کچھ منظر کو بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسی کے اندر فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ رب نے وحی کی اپنے بندے کی جانب جو وحی کی. ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے نہ جھٹلایا اس کو جو اس نے دیکھا. تو اب یہ دیکھنے کی باتیں کہاں کی ہیں؟ خواب کی ہیں؟ خواب کی تو نہیں ہے، بلکہ یہ جسمانی تھی. اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وہ کمال کا معجزہ تھا. عقل پر اگر پرکھا جائے تو عقل تو بہت ساری باتوں کا انکار کرے گی. اسلام کے بہت سارے ایسے احکام ہیں کہ عقل کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ عقل کے گھوڑے دوڑتے ہوئے وہاں گر جاتے ہیں. تو اسلام نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جو رب نے فرمایا عقل میں آئے نہ آئے تسلیم کرنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل میں آئے نہ آئے تسلیم کرنا ہے. اس پر میں موٹی سی ایک مثال دوں گا، قرآن سے مثال دوں گا، تاکہ ہمارے ناظرین میں سے اگر کسی کے ذہن میں یہ اشکال آئے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ جسم اتنی سپیڈ سے جائے واپس آئے اتنا کچھ دیکھے بھی. عقل معیار نہیں ہے، معیار قرآن و سنت. اب قرآن کریم کے اندر دوسری سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ نے لفظ گائے کے نام پر اتنی بڑی سورت نازل فرما دی. اب اس گائے کے جو تفاسیر میں مفسرین نے کیا لکھا ہے، وہ گائے کس کی تھی، پورا ایک لمبا واقعہ ہے. اب رب قرآن میں فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہیں اگر مقتول کے قاتل کا پتہ لگوانا ہے تو کیا کرو، اس رنگ کی گائے، اس حلیے کی گائے ان کو کہو تلاش کریں، پھر اس کو ذبح کریں، اس کا گوشت بنا لیں، اور پھر اس کے بدن کا ذبح کی ہوئی گائے کا گوشت مردے کو مارے، مردہ زندہ کر دے گا میرا قاتل کون ہے. کیا عقل اس کو مانتی ہے کہ گائے کا گوشت مردے کو مارے مردہ زندہ ہو جائے؟ اور یہاں بعض نادان مسلمان ایسی باتیں کر جاتے ہیں، جی ولی کیسے مردہ زندہ کر سکتا ہے، نبی کیسے مردے زندہ کر سکتے ہیں. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں یہ معجزہ بیان کیا کہ آپ جو ہے وہ مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے.
لوگ گھروں میں کیا ذخیرہ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیا کرتے تھے. مادرزاد اندھے کو آپ شفا دے دیا کرتے تھے, کوہڑی کے مرض والے کو آپ شفا دیا کرتے تھے. تو یہاں فرق صرف حقیقت اور مجاز کا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرنا وہ حقیقی کرنا ہے, اور ان لوگوں کا کرنا چاہے ولی ہوں چاہے نبی ہوں اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں, ان کا کرنا اللہ کی عطا سے کرنا ہے. اگر گائے مردہ گائے اس کا گوشت مردہ زندہ کر سکتا ہے تو اللہ کا ولی مردہ زندہ نہیں کر سکتا, اللہ کا نبی مردہ زندہ نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر باقاعدہ علماء نے زبردست انداز میں پورے اس ٹاپک پر جو ہے وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ جسمانی معراج تھی,